اصل تو مسلمان کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے نا۔ جو غزہ میں شہید ہو گئے وہ امر ہو گئے۔ بڑی بڑی ایمپائرز، ان کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں۔ مال و دولت کے جاہ و جلال کی خاطر اپنے بھائیوں کا قلا کما کرنے سے باز رہنا۔ غیر منصفانہ تقسیم سے بچیں، معاہدوں کی پاسداری کریں، امن قائم کریں۔ ہماری آج کی گفتگو اسی ٹاپک پر ہے جو اس وقت تقریباً تمام دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور عالم اسلام میں بہرحال وہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس تناظر میں ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، ہماری سوچ کا رخ کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنا تجزیہ اور اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، اس تمام واقعے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شام کی اہمیت، اس سے کوئی انکار ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ قیامت سے قبل شام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جانے کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے، اور جب احادیث میں شام کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ موجودہ شام نہیں ہے، بلکہ اس میں فلسطین، اردن اور دیگر ایک علاقے جو قرب و جوار کے ہیں وہ بھی اس میں شامل سمجھے جاتے ہیں، اور ایک بڑا رقبہ جو ہے وہ شام کور کرتا ہے، وہ شام جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل فلسطین کی زمین، شام کی زمین جو اس وقت فلسطین کی ایک الگ سے کیٹیگری بن گئی ہے، فلسطین کی زمین اتنی اہمیت اختیار کر جائے گی کہ وہاں پر ایک بالشت برابر جگہ بھی اگر تمہیں مل سکے تو تمہیں ضرور حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب سارے مسلمان اپنی اپنی تن آسانی میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ارض پاک پہ شہادتیں مل رہی ہیں وہ وہی زمین ہے۔ اصل تو مسلمان کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے نا۔ جو غزہ میں شہید ہو گئے وہ امر ہو گئے، وہ شہادتیں پا گئے، اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک شخص کو زمین کے اندر گاڑا گیا اور اس کے اوپر مٹی پھینکی جا رہی ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو، اور وہ آخر تک کہتا رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حتیٰ کہ مٹی میں اسے دبا دیا گیا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کلمے سے، جو کہ انسان کی پہچان ہے، منحرف ہونا گوارا نہیں کیا ہے۔ اسی ایمان کی ضرورت آج میرے اور آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہے، کیونکہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب ایمان پر سودا ہوگا۔ ایمان بچاتے ہو یا تمہیں مار دیا جائے یا تم سے ساری کی ساری دولت جو ہے وہ چھین لی جائے، بتاؤ اختیار تمہارے پاس ہے۔ اس وقت ایمان کا بچانا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا، اسی کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کسی لمحے پر بھی کمپرومائز نہ کرے، کلمے پر کمپرومائز کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی ایک آخری پہچان بچائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ دیکھیے، وہ ارض پاک مقدس اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ رہا ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جتنے بھی بادشاہ آئے جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا چاہا، تو انہوں نے اس خطے کے اوپر قبضہ ضرور کیا،
اس خطے کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے اپنا تسلط ضرور قائم کیا، کیونکہ یہ خطہ پورے مڈل ایسٹ کو، بلکہ پورے سمجھ لیں کہ ایشیا کو اور یورپ کو آپس میں ملانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گویا کہ دنیا کا ایک جنکشن ہے کہ جہاں پر اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا جو ہے اس میں اپنی ٹریڈ اور اپنی معیشت کے ذریعے سے طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی صورت میں 1948 میں جو وہاں پر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس کا بنیادی مقصد اس خطے کے اوپر اپنا تسلط اور اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہم تجزیہ یہ کریں گے کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے، اور اس سے ہم انشاءاللہ اپنے لیے ایک نصیحت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی اس وقت حالات کشیدہ ہوئے، بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور اس کے والد حافظ الاسد نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں ایک چیز آپ کو بنیادی نظر آئے گی، اور وہ کیا کہ مسلمانوں کو زوال پذیر رکھنے کے لیے جس بڑی قوت کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کا آپسی فساد، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا۔ کیونکہ 1908 سے ہی جب امریکن انجینئرز یہاں پہ آئے تو انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ مڈل ایسٹ کا ایریا معدنیات کے اعتبار سے انتہائی زرخیز علاقہ ہے، چنانچہ اس پر قبضہ اور اس پہ تسلط چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ جو ایک آپ کا دنیا کے اوپر سپر پاور ہونے کا دعویٰ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سپر پاور ہونے کا نتیجہ یہ ہے، یا سپر پاور قائم رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہر مسئلے میں اپنا بیان جاری کریں، ہر مسئلے میں ٹانگ اڑائیں، آپ کا اس میں کوئی رول ہونا چاہیے، وگرنہ آپ کس بات کی سپر پاور۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہر معاملے کے اندر دلچسپی لیتا ہے اور انوالومنٹ اس کی شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی دنیا کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم بڑے ہیں تمہارے، ہمارے فیصلوں کے بغیر یا ہماری انوالومنٹ کے بغیر تم نہیں چل سکتے۔ چنانچہ اس دن سے لے کر آج تک مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو جس بنیادی تھیم پر کیپچر کیا گیا وہ ہے مسلمانوں کا آپسی فساد، ایک دوسرے سے لڑوانا۔ اب وہ ایک دوسرے سے لڑوانے کی کئی بنیادیں ہیں، اس میں جو سب سے بڑی بنیاد استعمال کی گئی ہے وہ ہے مذہبی بنیاد۔ آپس میں لڑوانے کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ مذہبی بنیاد، اور وہ ہے شیعہ اور سنی کا آپس میں فسادات۔ پھر دوسرے نمبر پر جغرافیائی حدود عربے سے بھی لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ مثلا کرد لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ یہاں اس جغرافیائی حدود و عربے پہ ہمیشہ سے یہاں پر رہے ہیں، چنانچہ یہ جو علاقہ ہے یہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ ایک جغرافیائی تقسیم ہے، لہذا کرد جو ہیں وہ اس وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ پھر لسانی تعصب بھی پیدا کیا جاتا ہے، علاقائی تعصب جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو کئی ایک تعصبات جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ہوا دی جاتی ہے ان کو، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ اب بشار الاسد جو ہے اس کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی اور رشیا کی سپورٹ حاصل تھی، اور وہ ایک شیعہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو پریزنٹ کرتا تھا، لیکن جس ظلم کی انتہا اس نے وہاں پر اہل سنت والجماعت کے اوپر روا رکھی ہوئی تھی، وہ ظلم اس بات کا نتیجہ لازماً دکھانا تھا کہ ایک دن یہ لوگ جو بیچارے مظلوم تھے یہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے اور بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ نیست و نابود کر دی جاتی۔ چنانچہ ہم اس بات پہ ان ریبلز کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے بشار الاسد کے ظلم سے شام کو نجات دلائی ہے۔ بشار الاسد کی حکومت ایک ظالمانہ حکومت تھی، ایک غاصبانہ حکومت تھی۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ اب اسی دوسرے بھی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اب اسی بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کہ وطن عزیز پاکستان میں کتنی تیزی سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی فساد کے اندر مبتلا کیا جائے، مذہبی فساد میں شیعہ سنی فساد کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے۔
پھر اہل حدیث اور بریلوی فساد کے اندر کسی طرح سے ان کو انوالو کیا جائے، لیکن اس میں تو خیر انہیں بالکل کامیابی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک دور میں جب سپیکر کے اوپر تقاریر پہ پابندی عائد کی گئی، وہ دور ہم نے دیکھا ہے، اگرچہ ہمارے بچپن کہہ لیں یا وہ لڑکپن کا دور تھا، کہ سپیکروں کے اوپر پابندی کیوں عائد کی گئی تقاریر کرنے کی، خطبات کی، کہ فرقہ واریت، فسادات نہ پھیلے۔ وہ ٹاپکس جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کو ہٹ کرتے ہیں، جو وہ ٹاپکس جو کسی کی مخالفت میں جو ہے وہ بولے جاتے ہیں اور نام لے کر بولے جاتے ہیں، وہ فساد کا باعث بنتے۔ چلے یہ تو پابندی لگا دی اور پاکستانیوں نے اس کو قبول کیا، لیکن اب دوسری طرف میڈیا کی مین سٹریم کے اوپر بیٹھ کر جب ایسے لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں جو مسلمانوں کے درمیان شدید اختلافات کا باعث ہیں اور انتشار کا باعث ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ انتشار کو ہوا نہیں دی جا رہی تو اور کیا ہوگا؟ جب میڈیا کی مین سٹریم پر بیٹھ کر متع کے جواز کی باتیں کی جانے لگیں کہ متع جو ہے یہ بالکل درست ہے، جبکہ ایک معاہدے کے تحت نکاح کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، اور اہل سنت والجماعت کا اجماع اور اتفاقی مسئلہ صحابہ کرام کا یہ متع منسوخ ہو چکا، تو پھر ایک ایسے ٹاپک کو وہاں پر کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ اور اسی طرح یہ بات، یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، متع کا پورا ایک علمی بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہمارے لیے، یعنی اہل سنت والجماعت کے لیے، جس میں دیوبند بھی پاکستان میں آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، یہ تینوں مکتبہ فکر شیعہ کے مقابلے میں، یعنی اس کے اپوزٹ جب ہم کہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں آتے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ سے ایک عقیدت ہے اپنی دل و جان سے زیادہ، تو کیوں میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا باتوں کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جائے؟ تو اس طرح کے معاملات میں فسادات کو ہوا دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اس بارے میں ہم پھر بھی پاکستانی عوام کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک دشمن کو اس فرقہ وارانہ فساد کے پھیلاؤ میں کامیاب نہیں ہونے دیا، الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بھی یہی تلقین کروں گا کہ اس فرقہ وارانہ فساد سے اپنے آپ کو حد الوسع ہم نے بچانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپسی فساد ہمیشہ دشمن کو فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگرچہ ہم یہ جولانی اور یہ ریبلز جو تھے، اگرچہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس لیے کہ انہوں نے بشار الاسد کے ظلم سے شام کو نجات دلائی، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ دشمن اسرائیل کو ہوا کہ اس نے 2 دنوں کے اندر شام کی ساری جو اس کی جنگی تیاریاں تھیں ان کو بالکل تباہ و برباد کر دی۔ تقریباً 500 کے قریب ٹارگٹس کر کے اس نے ان کی نیوی برباد کر دی، ان کے جہاز تباہ کر دیے، ان کے میزائل سسٹم جو بھی تھے سارا کچھ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ گویا کہ صرف 2 دن لگے اور اس نے شام کا ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی۔ اب اس لیے فساد کے نتیجے میں پیدا ہونے والا یہ فائدہ، یہ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر یہ کوشش بھی اپنی جگہ جاری ہے کہ مذہبی فساد کے بعد ایک صوبائی فساد اور لسانی فساد کو ہوا دی جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پنجاب کے اندر پنجابی بولی جاتی ہے، پنجاب کا ایک اپنا کلچر ہے۔ سندھ کے اندر سندھی بولی جاتی ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اور اسی طرح کے پی کی کے اندر پشتون اور خیبر پختونخوا ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو پاکستان کی صورت میں ملایا گیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہے۔ دشمن کی یہ کوشش ہے کہ وہ صوبائی تعصب پیدا کر کے ہمیں آپس میں لڑوا دے، وہ فرقہ وارانہ فساد پیدا کر کے ہمیں آپس میں لڑوا دے۔ تو اس کوشش کو ناکام کرنا ہی ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات جو کہ میں ایک عام سے لیول کے اوپر بھی آپ اس بات کو اگر اپلائی کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بغاوت پیدا کیوں ہوتی ہے، یہ بھی سوچنے والی بات۔ ریبلز جو ہیں جنہیں آپ باغی کہیں گے، یا انہوں نے اٹھا، تنظیمیں تھیں آپس میں ملی
یہ تو خیر ایک اپنی جگہ معمہ ہے اور وقت اس کو ظاہر کرے گا کہ اوپر دو طاقتیں ہیں، ایک امریکہ اور ایک رشیا، پھر اس کے نیچے دو طاقتیں ہیں اور وہ ہیں شیعہ اور سنی، ایران اور دیگر سنی سٹیٹ، پھر اس کے نیچے تیسرے درجے پر پھر دو طاقتیں ہیں، ایک شام کے اندر حکمرانی کرنے والا طبقہ اور دوسرا اس حکومت کے خلاف قائم ہونے والی تنظیمیں۔ گویا یہ 3 سٹیپس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اب یہ تو ایک واقعی حیران کن بات ہے کہ رشیا نے بشار الاسد کی پشت پناہی سے اچانک ہاتھ کیسے کھینچ لیا اور کیسے 54 سال کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ 2 دن بھی ریبلز کے آگے کھڑی نہیں ہو سکی۔ پھر ریبلز جب قائم ہوتے ہیں اور وہ آگے آتے ہیں تو وہ ایسے خود بخود نہیں پیدا ہو جاتے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور ہوتی، اور ان میں جو 3 گروہ ہیں، ایک کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ ہے، ایک کے پیچھے سعودی عرب ہے، تیسرے کے پیچھے ترکیہ ہے۔ یہ سب سینیریو اتنی تیزی سے کیسے بن گیا؟ اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور معاہدہ کرتے ساتھ ہی اگلے ہی دن جو ہے ریبلز جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ گتھیاں ساری جو ہیں یہ تو اب ایک وقت لگے گا اس کو الجھے ہوئے معاملے کو سلجھنے میں، ایک وقت لگے گا اور پتہ چلے گا کہ کیا حقیقت کیا تھی، حقائق کیا تھے۔ اور فی الحال یہ بھی ایک تجزیہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو اس نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کا سائز بہت چھوٹا ہے اور گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں اسرائیل نے اس کے 20 جنوری کو حلف اٹھانے سے پہلے اپنا راستہ بالکل ہموار کر لیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو گریٹر اسرائیل کے قیام میں مجھے بتائیے کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی اس کو روک سکے؟ صرف یہ ہے کہ اگر ایک دم وہ کرے گا تو اس کو عالمی پریشر برداشت کرنا پڑے گا، وگرنہ معاہدے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کے نزدیک۔ طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظریہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ حکومتیں اور بڑی بڑی ایمپائرز جب تباہ ہوتی ہیں تو ان کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں، وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں، اور جس وقت آپ ڈکٹیٹرشپ کو، جارحیت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر بغاوت جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹے سے پیمانے سے مثال لے لیتے ہیں، اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے سر پہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہو اور ہوٹلوں پہ چل رہا ہو اور بڑی لگژری لائف گزار رہا ہو، اور باقی 4 بیٹے جو ہیں وہ بڑی ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں، تو مجھے بتائیے باقی 4 کے اندر بغاوت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ باپ تو سب کا ایک ہے نا، باپ پر سب کا حق ہے، پھر یہ تقسیم کیوں؟ ہاں، اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے کوئی بیٹا آگے چلا جائے تو یہ ایک الگ بات، لیکن باپ کے وسائل پر ایک بیٹا عیش کرے اور باقی محروم رہے تو یہ بغاوت کو جنم دیتا ہے۔ چنانچہ ملکوں کی بغاوت اس وجہ سے بھی ہوئی، یہ سمجھ آپ خود جائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، کہ بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وسائل، ملک تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے نا، اور ایک بندہ جو ہے وہ روٹی کو ترستا ہو، اس کو بیچارے کو بجلی کا بل نہ اس سے دیا جاتا ہو، اور اس کے لیے حالات انتہائی، وہ میڈیسن لینے کے لیے ترستا ہو، اس کا بچہ اس کے سامنے کھانس کھانس کے مر جائے، اور دوسری طرف اسی ملک کے باسی جن کے پاس صلاحیت بھی کوئی خاص نہ ہو، جن کو صرف زبان چلانی آتی ہو، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں، تو مجھے بتائیے یہ جو ڈیفرنس ہے یہ اس بات کا اندیا دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں اور ان کو کسی بھی وقت بیرونی ہوا دے کے بغاوت کے لیے ابھارا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اب بشار الاسد کی حکومت میں سن 1971 سے ڈکٹیٹرشپ اس نے قائم کی، اور کیا کیا؟ اس نے ظلم روا رکھا، ہر اس شخص کو مارا،
اور ہر اس شخص کو قید میں ڈالا جس نے اس کی حکومت ماننے سے انکار کر دیا، اور انتہائی ظالمانہ رویہ۔ تو جب آپ ظلم روا رکھتے ہیں تو بغاوت کا جنم جو ہے وہ لازمی قرار پاتا ہے۔ اس لیے میں اس سارے سینیریو میں ایک نصیحت ہے وہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ کا کنٹرول ہو، اور وطن عزیز پاکستان میں بھی اس بات کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم جہاں پر ہمارا اختیار ہو وہاں ہم وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نہ کریں۔ جب ہم وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر حالات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے اور ہمارے اختیار سے باہر ہو جائیں گے، جیسا کہ بشار الاسد کی حکومت میں ہوا۔ اور آگے چلیے، اس سے اگلا معاملہ اور زیادہ ہمارے لیے پریشان کن اور زیادہ ہمارے لیے فکر مند رہنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا اظہار میں کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں کر چکا کہ یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا قیام اور اکھنڈ بھارت کا قیام، لیکن یہ میری بات ذہن نشین رکھ لیں، نہ تو گریٹر اسرائیل کا قیام کسی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی اکھنڈ بھارت کا کسی حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ تو احادیث کے اوپر ہے نا، کہ احادیث میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین ہے کہ وہ پوری ہو کر رہے گی۔ لیکن گریٹر اسرائیل کا قیام یہ کسی حدیث میں نہیں، یہ اسرائیل کا اپنا پلان ہے۔ اس لیے یہ ذہن نشین رکھیں کہ اسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں اور یہ ہو کر ہی رہنا، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو کر رہے، اور ہم اپنے طور پر اس کا راستہ روکنے کے لیے جو بھی اقدامات ہم کر سکیں بہرحال ہمیں کرنے چاہیے اور ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں جو بھی اسٹریٹجی ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم اختیار کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے، اور انڈیا کے معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات ہے۔ یہ ٹرائی اینگل جو بن جاتی ہے اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، یہ ایک ٹرائی اینگل جو مسلمانوں کے خلاف محاذ آ رہا ہے، اور اس میں وہ تجزیہ بھی میرا یاد رکھیں کہ جو میں نے جمعہ پڑھایا تھا جس وقت ابھی یہ اٹیک ہوا ہی تھا غزہ کی، حماس نے جب اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہی تھا، تو اس میں میں نے وہ پورا آئی میک کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ افسوس ہے اس بات پر، اور یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، کہ ہمارے مسلمانوں کی تباہی میں ایک وجہ دوسرے مسلمان کی معاشی مفادات ہیں، اور آج میں اور آپ بھی ہم بھی اسی چیز کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ آج اگر شام کی تباہی تمام باقی مسلم ممالک اور مڈل ایسٹ کے ممالک نے خاموشی سے قبول کر لی ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ قطر سے گیس کی پائپ لائن شام کے راستے سے یورپ پہنچانا ہے، کیونکہ رشیا کی گیس وہ یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے بند کر دی گئی، اور یورپ جو ہے اسے گیس کی ضرورت ہے۔ اب وہ گیس کہاں سے میسر آئے گی؟ وہ گیس جو ہے وہ میسر آئے گی قطر کے ذریعے سے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ رشیا کو یہ کہہ کر، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کیونکہ وہ یوکرائن کی جنگ میں اس کو پہلے پھنسایا، اس پر بھی میں نے ایک جمعہ پڑھایا آپ کے سامنے، اس کو وہاں پھنسایا، اب اس کو کہا کہ تم یوکرائن کے ساتھ ہم تمہاری صلح کروا کے یہاں سے تمہیں بچا دیتے ہیں، تم بشار الاسد سے اپنا ہاتھ کھینچ لو، ہماری پائپ لائن وہاں سے گزرنے دو۔ تو یہ ایک انالیسز ہے، بڑے پیمانے پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو میں نے آپ کے لیے نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ خدارا معیشت کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر اور مال و دولت کے جاہ و جلال کی خاطر اپنے بھائیوں کا قلع کما کرنے سے باز رہنا، اور یورپ کا جو کیپٹلزم کا نظام ہے وہ اور کیا سکھاتا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو کیپٹلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے،
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان خاموش کیوں رہتے ہیں. یعنی ایک مرہ ہوتا ہے باقی سارے خاموش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیپٹلزم نے ہمارے دماغ کے اندر سرایت کر کے اپنے گھر بنا رکھے. ہم سب لوگ بنیادی طور پر کیپٹلزم کا شکار ہیں. سرمایہ دارانہ نظام جس کے مقابلے میں سوشلزم آیا تھا، اور اس کے مقابلے میں اسلام وفاداری کا قانون بتاتا ہے. یاد رکھنا، ہر چیز قانون نہیں ہوتا، بعض فیصلے اخلاق سے کیے جاتے ہیں. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ کیپٹلزم کہتا ہے کہ صرف اور صرف تمہیں تمہارا فائدہ عزیز ہونا چاہیے، تمہیں نفع ملنا چاہیے. اگر کسی کی جان بھی تمہارے نفع سے جاتی ہے تو جانے دو، تمہارا فائدہ ہونا چاہیے. وائرس پھیلا کر پیسے کمائے جاتے ہیں تو کماؤ، لوگوں کو مار کر پیسے کمائے جاتے ہیں تو کماؤ. اگر تمہاری ترقی میں اولاد رکاوٹ ہے تو تمہیں اولاد پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، ترقی تمہارا حق ہے. اگر تمہارے کیریئر میں ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے تمہارا کیریئر خراب ہوتا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ماں باپ کو پالنے کی، ان کی خدمت کرنے کی؟ انہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ اور اپنا کیریئر بناؤ. یہ ہے کیپٹلزم کی سوچ. کیا؟ اگر تمہارے پاس کوئی مرتا آ جائے، تم نے اس کو قرضہ نہیں دینا، صدقہ نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینی، تم نے اسے سود پہ پیسے دینے. یہی کیپٹلزم ہے نا. نفسا نفسی، اپنی ذات سے محبت، اپنے وطن سے محبت. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، یہ اقبال نے کہا. تو یہ بڑے لیول پر وطن پرستی ہے اور چھوٹے لیول پر نفس پرستی ہے. مجھے میرا بھائی مرتا ہے مرے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں. میں اپنی آمدن سے اس کی کفالت کیوں کروں؟ میں اپنے پیسوں سے تمہاری دعوت کیوں کروں؟ یہ ہے کیپٹلزم، جو کہ ہم کہتے تو ہیں کہ نہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیپٹلزم جگہ بنا گیا. اس کے مقابلے میں اب دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے تمہارے بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ان کو اپنا پارٹنر مفت میں بنا لو. اب بتاؤ مفت میں پارٹنر بناتا ہے کوئی؟ مفت میں پارٹنر انصار صحابہ نے مہاجرین کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ ہے وہ اخلاقی وفاداری. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بیوی شادی کے بعد تمہاری سب سے زیادہ وفاداریاں، خدمات جس کے لیے ہونی چاہیے وہ تمہارا خامند ہے. تمہارا کیریئر جائے بھاڑ میں، خامند کا اگر تم سے خوش نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں. اولاد کی تربیت میں ماں باپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اولاد کی تربیت نہ کی صحیح تو کل قیامت کے دن تم اس جہنم کا ایندھن بنو گے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہے. ماں کی خدمت میں جنت رکھی، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا. کوئی تم سے قرض مانگے اس کو قرض دو، جب تک وہ تمہیں قرض واپس نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تمہیں قرض واپس نہیں کرتا تمہارے نامہ اعمال میں روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بلکہ بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے، وہ کہتے تھے صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ کسی کو انسان قرضہ دے اور اس کو تنگ نہ کرے. تو کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ کیپٹلزم کہتا ہے اگر کسی بندے نے تم سے پیسے لیے، 1 ماہ کا اس نے ادھار کیا، اگر اس نے تمہیں واپس نہیں کیے اس کی جان کھا مارو، پھر بھی نہیں واپس کرتا اس کے اوپر پرچہ کٹا دو، پھر بھی نہیں واپس کرتا اس کے اوپر سود ڈالو، ہر مہینے اس کے پیسے بڑھاؤ. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اگر وہ مجبور ہے، اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ بیچارہ واپس نہیں کر سکتا، تم اسے اللہ کی رضا کے لیے
ढील दे दो, माफ नहीं करना, माफ करने का स्टेप तो अगला है ना, तुम उसे ढील दे दो, उसे रिलैक्सेशन दे दो। इस रिलैक्सेशन के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत वाले दिन तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। अब जितनी जंग है, अब आप जरा देखिए, ये शाम की जंग और ये जितनी भी जंगें मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, इसमें क्या है? इसमें माश का लालच। इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किस लिए किया? वो शिया सुन्नी फसाद नहीं था, दोनों सुन्नी स्टेट थी, लेकिन वो हमला मादनियात, पेट्रोल हासिल करने के लिए, पेट्रोल के ज़खायर हासिल करने के लिए एक भाई ने अपने ही दूसरे भाई के ऊपर हमला कर दी। और इसी तरह ईरान और इराक की जो शिया सुन्नी फसाद की वो जंग थी, उसमें फ़ायदा किसको हुआ? और अब शाम का इलाका जो है, अब इसमें बहरहाल ये तो मैंने पहले कहा कि हम इनके साथ, रेबल्स के साथ इसलिए हैं क्योंकि बहरहाल बशारुल असद के जुल्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजलूम मुसलमानों को निजात अता की है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन होने क्या जाएगा? फायदा किसको होगा? और जाहिरी सी बात है कि फायदा जो है वो दुश्मन को होगा। यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में बयान की है, जो मैंने शुरू में आपके सामने बयान की थी। इसको समझ के तो बात को खत्म करते हैं। फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। सारी गुफ्तगू जो आपने पिछली सुनी है, मैं सिर्फ इसका तर्जमा भी कर दूं तो आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी वजाहत से समझा देता हूं। यहूद क्या करते थे? एक कबीला दूसरे कबीले वाले के साथ जंग करता था, दोनों कबीले आपस में लड़ते थे। जब ये कबीले वाला इस कबीले वाले से लड़ा तो अब ये इसके ऊपर काबिज हो गया। जब ये इसके ऊपर काबिज हुआ, अब ये कबीले वाले जो हैं, इन्होंने क्या किया? जाहिर है कि इन्होंने कहीं पनाह लेनी थी, तो ये काफरों के पास जाके पनाह ले लेते थे। अब ये क्या कहते थे? ओहो, हमारे भाई बेचारे काफरों के पास चले गए। अब ये फिर काफरों से डील करते थे और कहते थे कि बताओ, हमारे इन भाइयों को छोड़ने की तुम क्या कीमत लोगे? हम तुम्हें पैसे देते हैं और हमारे भाई जो तुमने गुलाम बना लिए हैं, इनको छोड़ दो। और फिर उनको छुड़वा कर दुनिया को यह दिखाते थे कि देखो हम कितने नेक हैं कि हमने अपने ही भाइयों को आजाद करवा दिया। अब बताइए, बात समझ आई? पहले आपस में हम मुसलमान लड़ रहे हैं, जब आपस में लड़ने के नतीजे में इराक में आकर दुश्मन बैठ जाता है, जब आपस में लड़ने के नतीजे में मुसलमानों के इलाकों में दुश्मन के अड्डे बन जाते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ओहो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, चलो इमदाद भेजो, गजा में ट्रकों के ट्रक भेजो, शाम में इमदाद भेजो, फलां जगह इमदाद भेजो। हम कहते हैं देखो हम कितने नेक हैं, हमने ट्रकों के ट्रक भेजे, अपने मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए हमने ट्रकों के ट्रक भेजे, जबकि हमारे लिए अल्लाह ने आपस में लड़ना ही हराम करार दिया था। आपस में लड़ना हराम करार दिया। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क मुसलमानों का जो हुआ है वो आपसी फसाद की वजह से हुआ। घरों में लड़ोगे, घर उजड़ जाएंगे। कारोबार में लड़ोगे, कारोबार उजड़ जाएंगे। इदारों में लड़ोगे, इदारे उजड़ जाएंगे। काम हमेशा टीम के साथ, वफादारी के साथ होता है। वफादारी के साथ चलोगे, तरक्की करोगे, और वफादारी के साथ चलोगे तो ये इस्लाम का अखलाकी मिजाज। नंबर 2, वसाइल को कभी भी अनबैलेंस ना होने देना। जब जब वसाइल अनबैलेंस होंगे, एक अयाशी करे और दूसरा भूखा मरे, हो दोनों ही एक ही मुल्क के बासी हैं, तो फिर जब वसाइल की तकसीम में नाइंसाफी होगी तो फिर नाइंसाफी जो है वो रेबल्स को जन्म देती है, और फिर दुश्मन को जो है वो मौका मिलता है कि दुश्मन जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो अपना तसल्लुत जो है वो कायम करने की कोशिश करे। और एक आखिरी फाइनल बात समझ लें, जहां पर
حل بھی تو ہے نا. اب آپس میں اختلاف ہے, اس کا حل کیا ہے؟ جہاں پر آپسی اختلاف ہو وہاں پر حل بہت ہی پیارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اور وہ حل کیا ہے کہ آپس میں بیٹھو اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لو. ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لو, اور جب معاہدہ کرو تو پھر اس معاہدے کے اوپر پابندی اختیار کرو. بس اتنی سی بات. مثلا اس ڈیسک پہ ہی اگر لڑائی ہو جائے دو بندوں کی آپس میں, یہ اتنی سی جگہ ہے نا ڈیسک کی, تو اس دو بندوں کی لڑائی ہو گئی تو اب کیا کرے, ایک دوسرے کو لڑ کے مار دیں؟ نہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بیٹھو, کسی تیسرے کو بلاؤ, اس ڈیسک کو اپنے درمیان میں تقسیم کر لو. تمہارا کتنا ہے اس کا کتنا ہے. تمہارے ہاں شور نہیں ہونا چاہیے, آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, تم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, وہ یہ نہ کرے وہ یہ نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کو پتا تھا اوس اور خزرج, بنو قینقاع, بنو نذیر, یہ یہودی قبائل یہاں پر آباد ہیں, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز تو ہو نہیں سکتا, مل جل کے تو رہ نہیں سکتے. چنانچہ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, امن کا معاہدہ. بھئی امن قائم ہوگا تو پھر ہی کوئی انسان ترقی کر سکتا ہے نا. وہ ممالک جہاں پر ٹورزم کا بہت زیادہ فائدہ لوگ حاصل کر رہے ہیں, جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہ کن ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر امن کی یقین دہانی ہوتی. لوگ انویسٹمنٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ جہاں پر امن کی یقین دہانی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں امن قائم کیا. اور تو اور مسلمانوں کو یہ بات سیکھنے کی ہے, اور آپ کے میرے سیکھنے کی ہے, کہ جب چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں لوگ معاہدے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تیرا اتنا, میرا اتنا, تیرا یہ, میرا یہ, سارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ معاہدے کرنے کے بعد اگر تمہیں نقصان بھی نظر آتا ہو معاہدے سے نہ پھرنا. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منو نقصان ہو رہا ہے, میری دکان سستی اور یہ دکان مہنگی, کئی کیس ہمارے پاس آئیں, کئی کیس میرے پاس آئیں. باپ نے ایک مکان دیا, چلے ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں, ایک بچے کو دیا, لڑا کے صلح صفائی ہو گئی, جی اس کا 1 کنال کا, تمہیں یہ 10 مرلے کا, طے ہو گیا. اچھا 10-12 سال گزرے, وہ جو کنال والا تھا نا اس کی قیمت اتنی کی اتنی رہی, وہ 10 مرلے والا 4 گنا ہو گیا. وہ کنال والے نے رپڑ پا لیا, کہتا جی نہیں اے دوبارہ کرو. کیوں جی ہن کیوں دوبارہ؟ نہیں کہندے یہ غلط ہو گیا, باپ دی ساری جائیداد دوبارہ تقسیم کرو. پھر کہتے جی آجو ہن بلال خطیب مسجد دارالسلام نو بلاؤ, انہوں مسجد چ بٹھاؤ, انہوں سالس بناؤ تے ساڈے درمیان فیصلہ کر دیں. اس وقت جب اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا اس وقت ٹھیک تھا 1 کنال کا, اب 10. یہ ایسی مثالیں. تو نتیجہ کل بات کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نقصان نظر آتا تھا کہ نہیں نظر آتا تھا؟ اتنا نقصان نظر آتا تھا کہ جو جذباتی صحابہ تھے وہ کہتے ہیں یہ کیا, ان کی ایسی کی تیسی, ہم سے ایک کھجور نہیں لے سکتے, ہم نیچے ہو کے معاہدہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا. ہاں جب معاہدہ کر لیا پھر نقصان بھی نظر آتا تھا, اور زبان کی بات ہوتی ہے, یاد رکھنا لکھے کی بات نہیں ہوتی. وہ صحابی جو زنجیریں چھڑا کے آگے تھے, ابو جندل نام تھا ان کا, وہ اس وقت آئے تھے جب ابھی زبان ہوئی تھی, ابھی اسٹامپ نہیں لکھا گیا تھا. ابھی ہمارے تو ایمانوں کی حالت یہ ہے کہ آخر تک ڈاری لگا رہتا ہے, اسٹامپ بھی لکھ لیے پھر بھی ڈاری لگا رہتا ہے, جب مکر گیا اسی کی کر لگ. زبان تو دور کی بات رہی, اسٹامپ پہ بھی لوگوں کو یہی خدشہ ہوتا ہے, مکر گیا پائی اسی کی کر لگ. اور وہاں ابھی اسٹامپ نہیں لکھا گیا تھا, ابھی صرف زبان سے بات ہوئی تھی. اور ایک صحابی جو ہے وہ زنجیریں چھڑا کے آ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, زبان ہو گئی ہے کہ تمہارا بندہ آیا ہم واپس کریں گے, ہمارا بندہ گیا تم واپس نہ کرنا. زبان ہو گئی ہے. صحابی کہتے رہے زبان ہوئی ہے, دستخط نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا زبان ہو گئی, معاہدہ زبانوں پہ ہی ہوتا ہے, اس کو واپس کر دی. اور وہی بعد میں سبب بنا اس پوری کایا کو پلٹنے کا. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں, فساد سے بچیں, غیر منصفانہ تقسیم سے بچیں, آپس میں معاہدے کریں, معاہدوں کی پاسداری کریں, امن قائم کریں. گھروں میں امن, کاروبار میں امن, ملک میں امن,
امن ہی ترقی کا ضامن ہے، امن ہی خوشحالی ہے، امن ہی دشمن سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔